بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج آپ انٹرنیشنل ریلیشن کا چیپٹر 23 پڑھیں گے اور اسی چیپٹر میں آپ ڈس آرمامنٹس اینڈ آرم کنٹرول کی بات کریں گے. ڈس آرمامنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک اپنی فوج اور اپنے ہتھیاروں میں کمی لائے، اور اس کے برعکس آرمامنٹ ہے. آرمامنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک وہ جدید سے جدید اسلحہ خرید لے تاکہ اس کا دفاعی نظام مضبوط ہو. تو ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو کہ آرمامنٹس کی تائید کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ڈس آرمامنٹ کی تائید کرتے ہیں. تو چلے ان کا نقطہ نگاہ پڑھتے ہیں. جسٹیفیکیشن فار آرمامنٹس. تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ویپنز ہے، ہتھیار ہے، یہ کنفلکٹ کی وجہ نہیں ہے. مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا کے پاس جو ہتھیار ہے، اسی وجہ سے یہ دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ٹینشن ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے دونوں ممالک وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور جدید سے جدید اسلحہ حاصل کرے، سوفسٹیکیٹڈ ویپنز. اور دونوں ممالک نے اب نیوکلیر ویپن حاصل کیا ہے. تو ویپنز یہ کنفلکٹیو ریلیشن کا وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ کنسیکوینس ہے، نتیجہ ہے. جب حالات خراب ہو دو ملکوں کے درمیان تو ظاہری بات ہے کہ ہر ملک اپنی دفاع کی فکر میں رہے گا اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار حاصل کرے گا. اگر ہم ہسٹوریکل سروے کی بات کریں آف دا آرم ریس، تو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے 2 صدیوں میں جو ممالک کے درمیان جو بین الاقوامی مقابلہ تھا ہتھیاروں کے حصول کے حوالے سے، تو وہ پرامن طریقے سے ختم ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک وہ زیادہ طاقتور ہوا دوسرے ملک کے مقابلے میں. تو یہی وجہ ہے کہ جو کمزور ملک ہے اس نے اس کو ریکگنائز کیا کہ یہ سپیریئر ہے، یہ طاقتور ہے، اب اس کے ساتھ میں نہیں لڑ سکتا. تو جب دو ممالک آپس میں بحالت جنگ میں ہو اور وہ آرم ریس میں انوالو ہو، تو جو زیادہ سپیریئر ہوگا تو جو دوسرا ہے وہ اس کو تسلیم کرے گا کہ اب میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس ریجن میں امن قائم ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور ان کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ جو ممالک جن کے پاس کافی ڈیفنس سسٹم نہ ہو، تو ایگریسر یہ ایگریسر کو اٹریکٹ کرتا ہے. جیسا کہ ہم اگر شام کی بات کریں، عراق کی بات کریں، اسی طرح افغانستان کی بات کریں، تو جو کمزور ممالک ہے اس پر جو ممالک ہے طاقتور ملک وہ آسانی کے ساتھ حملہ آور ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ پریپیئرنگ فار وار از دا بیسٹ وے ٹو اچیو پیس، کہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہی امن اس سے حاصل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان نے ہتھیار حاصل کیا ہے، نیوکلیر ویپنز. اب کوئی ملک اس پر حملہ کرنے سے پہلے کئی گنا وہ سوچے گا اس سے پہلے. تو اسی وجہ سے جب آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہو تو آپ کے ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور دنیا میں یا خطے میں امن ہوگا. تو یہ آرمامنٹس کا انہوں کا آرگومنٹ ہے. اسی طرح ڈس آرمامنٹ والوں کا آرگومنٹ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جو ہتھیار ہے یا ہتھیاروں کی دوڑ ہے، یہ کافی کاسٹلی اور ایکسپینسو ہے، اس پر کافی خرچ آتا ہے، اینڈ پوٹینشلی ویری بلڈی. اس سے کافی جو ہے نا وہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ سے زیادہ ہتھیار حاصل کریں گے اور دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ کافی زیادہ وہ اموات ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں حماس میں اور فلسطین میں کہ اسرائیل جو ہے نا وہ بمبنگ کرتے ہیں، انڈسکریمنیٹ بمبنگ، جس کی وجہ سے کافی لوگ مر رہے ہیں. تو آرمز ریڈکشن کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے ہمارا ڈیفنس بوجھ جو برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا. ہم اپنے دفاع پر کم خرچہ کریں گے اور ہم ان پیسوں کو دیگر چیزوں پر انویسٹ کریں گے، جس سے لوگوں کو خوشحالی نصیب ہوگی، ایجوکیشن پر، ہیلتھ پر، انفراسٹرکچر پر. تو پروڈکٹیو پرپزز کے لیے ہم پیسہ کو انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر ان چیک گروتھ آف آرمامنٹس ہو، بہت زیادہ ہتھیاروں کی دوڑ ہو اور ان چیکڈ ہو، تو ہمارے پاس وہ معاشی وسائل نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ انٹرنل ریپریشن ہوگا، ہماری فوج وہ اندرونی بغاوتوں کو ختم کرے گا، اس کو کچلنے کی کوشش کرے گا، سپریس کرنے کی. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہے وہ دفاع پر خرچ ہو رہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کو احساس محرومی کا وہ شکار ہے لوگ. تو اسی وجہ سے وہ بغاوتیں کر رہے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو اس سے انٹرنل ریپریشن بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح ایکسٹرنل ایگریشن بھی ہو سکتا ہے. جب ایک ملک بہت زیادہ طاقتور ہو جائے، ان کا دفاعی نظام مضبوط ہو، تو وہ ایک معمولی بات پر دوسرے ملک پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کے مسائل ہے. تو ڈس آرمامنٹ کا کہنا ہے، والوں کا کہنا ہے کہ جو عام ریس ہے یہ کاسٹلی ہے، بلیڈی ہے. اور اگر ہم
اس طرح کر لے کہ اپنے ہتھیاروں کو کم کر لیں، تو اس سے ہمارا وہ جو ڈیفنس برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا، اور ہم اپنے ملک اور قوم کی خوشحالی پر یہ پیسہ لگا سکتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے اور آرم ریس میں انوالو ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ انٹرنل ریپریشن ہوگا، اور اس کی جگہ جو ہے نا وہ ایکسٹرنل ایگریشن بھی ہو سکتی ہے۔ آرمز کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو آرمز ریڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ اٹ امپلائز پارشلی ڈس آرمامنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہتھیاروں کو جزوی طور پر کم کر لیں۔ آپ اس اور جو ممالک کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ایک ملک اپنی دفاع کے لیے کتنا وہ اسلحہ رکھ سکتا ہے اور کتنی فوج رکھ سکتی ہے، تو اسی حساب سے ایک ملک کو چاہیے کہ وہ اسلحہ رکھے اور اتنی مقدار میں فوج رکھے تاکہ ملک کے درمیان لڑائی نہ ہو، اور اگر لڑائی ہو تو اس سے زیادہ نقصانات نہ ہو۔ تو آرمز لمیٹیشن میں کیا ہوتا ہے، اٹ انکلوڈس اے وائڈ ویرائٹی آف انٹرنیشنل ایگریمنٹس۔ اس میں کافی زیادہ بین الاقوامی معاہدات ہے ٹو لمٹ امپیکٹ آف پوٹینشیل وار، تاکہ جو جنگ کے جو اگر کوئی پاسبلٹی ہو تو اس جنگ کے جو اثرات ہو وہ محدود ہو اور زیادہ نقصان نہ ہو، اینڈ ٹو پریونٹ دیئر ایکسیڈنٹل آؤٹ بریک۔ اور اس میں یہ ہے کہ جنگ نہ ہو بلکہ سرے سے جنگ واقعہ نہ ہو، تو اس کے لیے یہ اقدامات کیے جائے۔ ایک یہ ہے کہ ممالک کے درمیان اگر غلط فہمی پیدا ہو تو اس غلط فہمی کی وجہ سے جنگ چڑھ سکتی ہے، تو دونوں ممالک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن وہ ایکسچینج کرے تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممالک پر ان معاہدات کے تحت وہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ مخصوص قسم کے ہتھیار وہ حاصل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر جن ممالک کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں، ایٹامک بم نہیں ہے، وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیمیکل جو ویپنز ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر ہے ان کے پاس۔ اگر ہم ڈس آرمامنٹ کی ہسٹری کی بات کریں تو ڈس آرمامنٹ کے لیے جو کوششیں کی گئی تھی وہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا میں 1648 میں وہ شروع کیا گیا تھا۔ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا یہ 30 سالہ جنگ کا اس معاہدے نے خاتمہ کیا، اور ہولی رومن امپائر اور دیگر ممالک کے درمیان یہ جنگ تھا، کافی اس میں نقصانات ہوئے تھے۔ تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ نیڈ فار بلڈنگ فورٹیفیکیشن کے خلاف اس میں بات شامل تھی، یعنی ایک ملک کو چاہیے کہ وہ زیادہ جو ملٹری سٹرکچرز ہے، بلڈنگز ہے، وہ نہ بنا لے، بلکہ ڈپلومیٹک طریقے سے وہ دو ممالک اپنے درمیان جو ہے نا وہ مسائل حل کرے۔ تو یہاں پر ڈس آرمامنٹ کی کوشش کی گئی تھی تاکہ جو سٹرکچرز ہے، ملٹری بلڈنگز اور سٹرکچرز ہے، اس کو ختم کرے۔ In 1816, the Tsar of Russia proposed to the British government the reduction of armaments۔ اس طرح زار آف رشیا نے یہ تجویز پیش کی برطانوی حکومت کو کہ ہتھیاروں کو کم کر لیں، لیکن برطانوی حکومت نے اس میسج کو اچھی طرح وہ اس کا خیر مقدم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بریٹن اس وقت وہ ایک طاقتور ملک تھا، سپیریئر ملک تھا، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل جو ہے نا وہ پاور تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی انفلوئنس ساری دنیا میں بڑھا دے، تو اسی وجہ سے اس نے ڈس آرمامنٹ کے جو تجویز ہے اس پر اتنی توجہ نہیں دی۔ پھر 1863 میں اور 1869 میں فرانس نے بھی اسی طرح ڈس آرمامنٹ کی بات کی، لیکن اس کو بھی اگنور کیا گیا۔ پھر 1898 میں رشیا کے زار نے یورپین پاورز کو دعوت دی کہ وہ ہیگ میں اکٹھے ہو کے اور ڈس آرمامنٹ کو ڈسکس کرے، تو یہ سجیسچن تھا جس کو انہوں نے قبول کیا، اس کا خیر مقدم کیا، اور اس کے نتیجے میں 28 ممالک نے فرسٹ ہیگ پیس کانفرنس کو اٹینڈ کیا۔ پھر 1907 میں ایک اور کانفرنس ہوا ہیگ میں اس مقصد کے لیے، اور دونوں کانفرنسوں نے ملٹری اور نیول ایکسپرٹس کو بلایا کہ وہ ملٹری ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کے لیے تجاویز پیش کریں تھرو ڈس آرمامنٹ، لیکن جو میجر پاورز تھے وہ اس مقصد کے لیے تیار نہیں تھے عملی طور پر، کیونکہ وہ پاورفل تھے اور وہ عام ریس میں ان پریکٹس وہ اس میں انوالو تھے۔ ڈس آرمامنٹ آفٹر ورلڈ وار 1، تو ورلڈ وار 1 میں کافی زیادہ تباہی ہوئی، جانی اور مالی نقصان ہوا، تو اس سے جو گلوبل لیڈرز تھے وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے غور و فکر شروع کیا۔ ووڈرو ولسن یہ امریکہ کا صدر تھا اس دوران، اس نے اپنے 14 نکات پیش کیے مشہور۔ اس نے آرمامنٹ کی بھی بات کی کہ ہتھیاروں کو کم کیا جائے اور اس کو لویسٹ پوائنٹ تک لیا جائے جو کہ صرف اسٹیٹ کو اپنی دفاع کے لیے وہ کافی ہو، تو اس سے زیادہ ہتھیار نہیں رکھا جائے۔
تو پھر ٹریٹی آف ورسے میں 1919 میں اس نے بھی اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ ہم پیس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اگر ہم آرمامنٹس کو ریڈیوس کریں، اگر ہتھیاروں کو کم کیا جائے اور فوج کی تعداد کو کم کیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ دنیا میں امن ہوگی۔ اس کے ساتھ لیگ آف نیشن کو ایک خاص ڈیوٹی دی گئی کہ وہ ایک ایگریمنٹ تیار کرے ڈس آرمامنٹ پر، اور لیگ کے رولز میں یہ شامل کیا گیا کہ صرف ان ممالک کو رکنیت دی جائے گی جو کہ اس ایگریمنٹ کو، جو پروپوز ایگریمنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور یہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ ایک ملک وہ کتنا ہتھیار اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور کتنی فوج رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک پرماننٹ ایڈوائزری کمیشن وہ لیگ میں قائم کیا گیا، اور یہ ایڈوائزری کمیشن یہ ملٹری پرسنل پر مشتمل تھا، فوجی لوگ تھے، لیکن یہ ڈس آرمامنٹ کے پر وہ اس نے کچھ خاص پیش رفت حاصل نہیں کی، کیونکہ یہ جو ملٹری پرسنل تھے وہ نہیں چاہتے تھے، ان کی خواہش ہی نہیں تھی کہ ان کے ممالک کا جو اسلحہ ہے یا فوج ہے وہ کم ہو جائے، ان کا ڈیفنس وہ مطلب یہ کہ متاثر ہو۔ پھر کونسل آف لیگ نے ایک اور کمیشن وہ اسٹیبلش کیا 1920 میں، اور اس کا نام رکھا ٹیمپرری مکسڈ کمیشن، اور یہ اس کا فکس 4 ایئر ٹرمز تھا، اور یہ سویلین پر مشتمل تھا۔ تو ٹیمپرری کمیشن نے جو کہ تجویز پیش کی کہ ایک ملک کتنا وہ لینڈ فورسز رکھ سکتا ہے، نیول فورسز رکھ سکتا ہے ان کے سیکیورٹی نیڈ کو دیکھ کر، اور پھر انہوں نے ایک دو تجاویز مزید دی۔ ایک یہ کہ دو ملکوں کے درمیان اگر لڑائی ہو تو کمپلسری آربیٹریشن ہونا چاہیے، کہ ایک تھرڈ پارٹی اس میں انوالومنٹ کرے اور بات چیت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ پیش کی تجویز کہ جو لوگ متاثر ہے ایگریشن کی وجہ سے تو ان کو انٹرنیشنل ایڈ پہنچائی جائے، جیسا کہ مثال کے طور پر آج فلسطین میں، غزہ میں وہ مسلمان کو تکلیف میں ہے، تو اگر ہم اس کو اپلائی کریں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جو فلسطینین ہے ان کو یہ امداد پہنچنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنگ ہو تو اس میں کمپلسری آربیٹریشن ہونا چاہیے، بات چیت کے ساتھ مسئلے حل ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کمیشن کے ریکمنڈیشن اور تجاویز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ پھر 1926 میں لیگ نے ایک اور کمیشن قائم کیا جس کو پریپریٹری کمیشن کہا جاتا ہے ڈس آرمامنٹ کے لیے، جس نے معاہدے کا ایک ڈرافٹ تیار کیا، اور یہ اس ڈرافٹ پر جنیوا کانفرنس میں کافی بات چیت کی، غور کیا گیا 1932 میں، اور اس میں 61 اسٹیٹس وہ انوالو تھے۔ تو 61 ممالک نے اس ڈرافٹ پر بات چیت کی، اس کو زیر غور لایا، اور تقریباً 2 سال تک اس پر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ لیکن پھر جیپنیز نے منچوریا پر حملہ کیا جو کہ چائنا کا حصہ تھا، اور پھر جرمن نے اس معاہدے سے وڈرال کیا، اور جس کی وجہ سے ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے جو امیدیں تھی اس پر پانی پھیرا گیا، اور ڈس آرمامنٹ کو عملی طور پر ابھی تک اس پر عمل نہ ہو سکا۔ اگرچہ کچھ معاہدات ہوئے اسٹارٹ، جیسا کہ رشیا اور یو ایس اے کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہتھیاروں کا جو دوڑ ہے اس کو ختم کرتے، اس پر ایک حد لمٹ لگاتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس طرح این پی ٹی ہے، سی ٹی بی ٹی ہے، لیکن عملی طور پر اس پر صحیح عمل نہیں ہو رہا۔ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹرز میں اس کی بات ہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔